الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو صلح کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اور اس ضمن میں آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی صورت میں جہاں صلح کا معاملہ اختیار کرنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے، وہیں پر یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اصلاح احوال کے بارے میں بھی آیا ہے کہ فرد کی اصلاح اور فرد کی اصلاح جو ہے اسی پر معاشرے کی اصلاح کا انحصار ہے. تو لہٰذا والصلح خیر کے ضمن میں اصلاح جو ہے وہ فرد کی اگر ہوگی تو ہر فرد اگر اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا تو یقیناً اس کا اثر پورے معاشرے کی اصلاح پر پڑے گا. جس طرح ایک مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، تو ایک برے اخلاق کا فرد جو ہے، ایک ایسا فرد جو اخلاقی طور پر بہت ہی بری صحبت سے متاثر ہو چکا ہے، وہ فرد کسی بھی پھر معاشرے کو جا کر اس کے اصلاحی پہلو کو خراب اور پراگندہ کر سکتا ہے. تو جا بجا اسی لیے قرآن مجید میں صلح اور اصلاح معاشرہ کی طرف جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں یا کوششیں ہوتی ہیں اصلاح معاشرہ کی، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو فتنہ ہے یا فساد ہے وہ جڑ نہ پکڑ جائے. اور یہ کوششیں ہر سطح پر ہوتی ہیں، انفرادی سطح پر بھی ہوتی ہیں. کہہ لیں کہ اگر ہم جو ظاہری تقسیم ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو خاندان کی سطح پر بھی ہوتی ہیں، محلے کی سطح پر بھی ہوتی ہیں، شہر کی سطح پر بھی ہوتی ہیں. اور جب بین الاقوامی طور پر ممالک کی یا اقوام کی لڑائیاں یا جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اصلاح کی کوششیں ہوتی ہیں. اور جب اصلاح کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، تو اس میں پھر بڑی حکمت اور تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے. جب صلح کی یا اصلاح کی کوششیں کی جاتی ہیں یا کی جا رہی ہوتی ہیں تو ایسے احوال اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کہ صلح کروانے والے افراد ہی خود اس کی زد میں آ گئے ہیں. یعنی ایسے اتفاقات بھی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے تجربے میں بھی یہ باتیں آئی ہوں کہ جب آپ نیک نیتی سے صلح کے ارادے سے کسی سے بات کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں یا دو افراد کے مابین صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عموماً یہ کوشش اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جن کو صلح پر قائل کرنے جا رہے ہیں
یا جن کو صلح کے لیے مجبور کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی عزت کا لحاظ کریں گے، آپ کی عزت کا پاس کریں گے، آپ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ آپ کی بات رکھیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بجائے یہ کہ فریقین کے درمیان صلح ہوتی، آپ خود بھی جو ہے وہ اپنا تعلق بگاڑ کر آ جاتے ہیں کہ بھائی اچھا میری بات نہیں مانی ہے، میری بات نہیں مانی ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوا ہے، میری کوشش جو ہے وہ بیکار یا رائیگاں یا فضول جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے، تو لہٰذا میں بھی اب جو ہے وہ ناراضگی سے جو ہے وہ دو چار ہو جاؤں گا۔ تو ایسا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جانچ لینا چاہیے کہ آپ جو کردار ادا کرنے جا رہے ہیں تو اگر اس کے حوالے سے آپ اس دانش مندی، فہم، بصیرت اور حکمت کے پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں، آپ اگر ان افراد میں شامل نہیں ہیں کہ جن کی بات جو ہے وہ مجموعی طور پر مانی جاتی ہے، اصطلاح میں ایسے افراد کو اہل حل و عقد کہتے ہیں، یعنی جو معاملے کو حل کرنے کی بصیرت رکھتے ہیں، جو عقد، ویسے تو عقد گرہ کو کہتے ہیں نا، مضبوط گرہیں لگ جاتی ہیں، معاملات الجھ جاتے ہیں، گنجلک ہو جاتے ہیں، تو مضبوط گروں کو کھولنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ افراد جو صاحب فہم و فراست اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں انہی کو اہل حل و عقد کہتے ہیں کہ وہ بڑے مشکل فیصلے جو ہے وہ کرنے پر جو ہے وہ دسترس رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، اور ایسے معاملات سے جو ہے وہ نمٹنا جو ہے وہ ان میں ان کی مہارت ہے، تجربہ ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ پھر اس حوالے سے محتاط رہتے ہیں کہ بھئی میری بات تو جو ہے وہ، میں تو اس بصیرت کا آدمی نہیں ہوں، میری بات تو جو ہے وہ آسانی سے نہیں مانی جائے گی، لہٰذا میں اس حوالے سے زیادہ دخل اندازی نہ کروں۔ جن افراد کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جن کو صاحب حیثیت سمجھا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں، انہی کو اہل حل و عقد سمجھا جا رہا ہوتا ہے، صاحب فہم و دانش بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، نمایاں افراد سمجھا جا رہا ہوتا ہے، ایسے افراد جن کو کچھ مقام و مرتبہ اس اعتبار سے حاصل ہے کہ جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات میں وزن اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو بہت سے دیگر معاملات سے یا مسائل سے الجھنا یا دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، لہٰذا بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ صدر مملکت نے آ کر کہہ دیا ہے، تو اب یہ بات جو ہے وہ اگر کسی جو ہے وہ ثالث کی حیثیت سے کہہ دیا، تو اگر جو ہے وہ فریقین نے یہ بات نہ مانی تو پھر جو ہے وہ کسی ملک کی پوری جو ہے وہ پورے ملک کی یا پورے علاقے کی یا پورے سربراہ کی حیثیت سے یا سردار یا بادشاہ کی حیثیت سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اگر جو ہے وہ اس کی بات نہ مانی تو پھر ان سب کی دشمنی مول لینی پڑ جائے گی یا ان سب کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت جو ہے وہ شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ، اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ ہر اعتبار سے ہدایت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، ہدایت ہر اعتبار سے جو ہے وہ یہاں سے میسر آتی ہے۔ تو یقیناً جب صلح جوئی کے معاملات کے حوالے سے ہدایت ہم حاصل کریں گے شریعت سے، تو شریعت پھر ہمیں بتاتی ہے کہ معاملات کی نوعیت کس طرح کی ہو سکتی ہے، اور آپ نے پھر اس میں شریعت کس گنجائش کے ساتھ آپ اپنے اقدامات یا آپ اپنے فیصلے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ جو ہے وہ بولنا بڑی بری عادت ہے، بطور عادت تو اسے برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جھوٹ جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو مکذبین ہیں، جو جھوٹے ہیں، ان پر وعیدیں ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان پر لعنتیں کی گئی ہیں۔ جھوٹے جو ہیں وہ ان پر وعیدیں ہیں، لعنتیں ہیں، لہذا جھوٹا ہونا کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا ہے، مگر شریعت جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ بعض اوقات مصلحت کے تحت، خاص طور پر ان مواقع پر کہ جہاں فریقین کے درمیان صلح کروانا مقصود ہو، خاص طور پر ان مواقع پر جہاں معاملہ جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پر خرابی کی طرف بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو مصلحتاً اگر جو ہے وہ ایسی بات کی گئی ہے
کوشش کی جائے کہ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ جھوٹ کو اختیار نہ کیا جائے. مگر اگر کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ جو بالکل درست نہیں تھی، وہ جھوٹ قصدن نہیں تھا مگر بالکل درست بات بھی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں دروغ مصلحت امیز جو ہے وہ مولانا جو ہے وہ سعدی جو ہے وہ لکھتے ہیں نا اپنی گلستان میں کہ دروغ مصلحت آمیز باز راستی فتنہ انگیز، کہ موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ سچ بولیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملے کو سنبھالنا. اگر سچ فوری طور پر واضح یا سامنے آ گیا تو لڑائی کے بھڑک جانے کا اندیشہ ہے، فتنے کے جو ہے وہ بھڑک جانے کا اندیشہ ہے. بظاہر بات سچی ہے مگر آپ اس سے صرف نظر کرتے ہیں. حکمت آزا یہ ہے کہ آپ فوری اس کو مثلا بادشاہ کے سامنے ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور کلمہ حق کہیں. بات تو سچی ہے، اس کے ظلم پر اس کو آگاہ کریں، مگر یہ جان پر کھیلنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے عظیمت کی بات، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، جابر سلطان کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، کلمہ حق کہنا، یہ سچی بات ہے. مگر یہ پھر آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کرنی پڑے گی. اس کے لیے جو ہے پھر آپ کو تیار رہنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ، مگر شریعت پھر رخصت دیتی ہے کہ جب جان کے جانے کا ڈر ہو تو اس میں تدبیر اختیار کرنے کی جو ہے وہ رخصت مل رہی ہے. یہ رخصت ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ عظیمت کا رستہ نہیں ہے. عظیمت کا رستہ تو پھر وہی ہے نا کہ سچ ہے تو سچ پر، حق پر جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں. مگر بعض اوقات نوعیت اس طرح کی آ جاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خاندان کے اندر بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اہل محلہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی اگر ناراض ہیں، شوہر اور بیوی جو ہیں وہ ناراض ہیں، آپ حکمت سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ ان کو کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں اور دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں. حقیقت میں بلایا تو نہیں ہوتا، مگر آپ حکمتاً کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو کسی جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے. تو دروغ مصلحت آمیز اسے کہا گیا ہے کہ آپ بظاہر جو ہے وہ ایسی حکمت کے تحت جو ہے وہ کوئی جملہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بالکل درست تو نہیں ہوتا، سچا تو نہیں ہوتا، مگر مصلحتاً اس کو اختیار کیا گیا ہوتا ہے. لہٰذا جب مصلحتاً ایسا کوئی جملہ اختیار کیا گیا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اگر درست نکل آئے، اچھا نکل آئے تو وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. وہ اس سچ سے بہتر ہے کہ جس کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو. اب جب یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ احادیث کے اندر روایات موجود ہیں. ایک دو روایات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ شرح صدر حاصل ہو جائے اور معاملات کے اندر معاملات فہمی کے حوالے سے کچھ بصیرت کے پہلو جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. مثلا صلح کروانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں حضرت ام کلثوم کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں میں جھوٹ بولنے کی رخصت دیتے ہوئے سنا ہے. 3 چیزوں میں جھوٹ بولنا ویسے بڑا سخت گناہ ہے، مگر بعض ایسے معاملات ہیں کہ اگر جو ہے وہ حکمتاً مصلحتاً اس کو اختیار کیا ہے تو وہ کیا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جھوٹا نہیں سمجھتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے. میں ایسے شخص کو جھوٹا نہیں سمجھتا جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہوتا ہے. اور پھر دوسرا وہ شخص جنگ کے موقع پر کوئی بات کرتا ہے، یعنی جنگ کے موقع پر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کے نتیجے میں جنگ تھم جاتی ہے، جنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے، تباہی و بربادی سے جو ہے وہ رک جاتا ہے فرد. اور تیسرا وہ شخص جو اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے اور بیوی خاوند سے کوئی بات کرتی ہے، یعنی اس طرح کی کوئی بات کہ بظاہر وہ سچی نہیں ہے مگر اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ناراضگی ختم ہو جائے گی اور صلح قائم ہو جائے گی. تو وصلح خیر کے اصول کو آپ نے جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.